كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللهم صل على محمد و آل محمد. سب سے پہلے ان ایام کے حوالے سے شہادت اللہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. اس کے بعد آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ دوسری مجلس سے آپ ساتھ دے رہے ہیں. اس کے بعد جناب شیخ مہدی صاحب کو داد دیتا ہوں. بہترین طریقے سے مقالہ نویسی کو بیان کیا اور کوشش کی. اللہ تعالی ہم سب کو اس میدان میں ترقی عطا فرمائے. آمین یا اللہ. کیونکہ وہ آگے جائے تو مزید وقت لے گا. اس وجہ سے دامن وقت کو نظر رکھتے ہوئے موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے اپنے لیے جو موضوع قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیات المحرر الاعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد. عنوان مقالہ محرر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر میں نے انشاءاللہ آئندہ کے لیے مقالہ نویسی کو میرا عنوان قرار دیا ہے. تو یہ عنوان آپ تمام کے عنوان سے عام ہے. اس میں ہر پہلو سے گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اخلاق کا موضوع نہیں لیا یا کسی اور موضوع کو میں نے انتخاب نہیں کیا بلکہ یہ کیا ہے حیات رسول اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر گفتگو کرنی ہو تو سب سے پہلے اس کے زمانے کے حوالے سے یا اس کے مکان کے حوالے سے یا ان کے والدین کے حوالے سے آباء و اجداد کے حوالے سے ہر طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے. کیونکہ پچھلے دنوں ہمیں پتہ چلا کہ کسی شخصیت کا ذکر جب ٹی وی پہ آ جاتا ہے تو اس کے پورے سوانح حیات کو بیان کیا جاتا ہے. یہ کہاں پیدا ہوا اور کہاں کا یہ پڑا ہوا ہے اور اس کی رہائش کہاں پر ہے, یہ ابھی کہاں ہے. اس طریقے سے کسی بھی شخصیت جو دنیا میں آئی ہو اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو اس وقت اس کے احوال و زمان و مکان کے بارے میں کچھ گفتگو کر لے تو اس کی شخصیت مزید اجاگر ہو جاتی ہے. اس وجہ سے میں نے اس میں کوشش کی ہے آپ کے رہنے کی جگہ اور آپ جس چیز کے ساتھ محبت کرتے تھے اور آپ کے آباء و اجداد تک پتہ نہیں آج پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. یہ بہت لمبی وہ ہے کیونکہ میں نے کتاب بھی خریدی اور کاپی کی تو ساتھ ساتھ میں نے انشاءاللہ اس کو آگے لے جانا. تو ابتدا کی ہے اس مکان کے حوالے سے جس میں آپ کی ولادت ہوئی, آپ وہاں رہتے تھے, آپ کتنے اس کے ساتھ محبت کرتے تھے. تو عنوان کو میں نے اس لیے قرار دیا حیات رسول کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اسوہ حسنہ رسول کی ذات ہے. اسوہ حسنہ اپنانا ہے تو رسول کی زندگی میں رہے, رسول کی زندگی کو دیکھے تو تم صحیح راستے پر ہو جائیں گے. کیونکہ قرآن نے یہ حوالہ دیا ہے کہ ہمارا رسول صراط مستقیم پر ہے کیونکہ رسول آگے پیچھے جانے والے نہیں تھے. تو اس رسول کی زندگی کو ہم نے دیکھنا اور نمونہ عمل قرار دینا ہے. نمونہ عمل قرار دینے کے لیے رسول کے حوار میں جتنے جو باتیں آ جاتی ہیں اس کو بیان کرنا ہے. ایک درود ہے محمد والے محمد کی ذات پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. حیات سرور کون منجی عالم بشریت, فخر موجودات, رحمت للعالمین, حبیب خدا, نور خدا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ کا نور جہاں روشن ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں. قال ابو بکر انباری, یہ روایت کرنے والے کا نام ہے. یہ ابو بکر انباری نے کہا آپ کی ولادت کہاں پر ہوئی ہے تو آپ کی ولادت مکہ میں. تو مکہ کی تعریف کرتے ہوئے آپ جہاں رہتے تھے قرآن کی آیتیں بعد میں آ جائے گی
یہاں سب سے پہلی لغت نے مکہ کو مکہ کیوں کہا یہ بیان کر رہا ہے. لأنها تمك الجبارين تذهب إخوتهم في القاموس يقال إن فلانا مكة فلانا. یہ پورے کا ترجمہ میں نہیں کروں گا اور میں معذرت خواہ ہوں، اس میں کچھ الفاظ سے مجھے لغت دیکھنا نہیں ہوا وہاں پر، اس لیے میں کچھ الفاظ سے معذرت چاہتا ہوں. اس کا پورا ترجمہ کرنے کا مجھے میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہوا. اے اہلکہ و نقصہ، قاموس میں یہ کہتے ہیں مکہ یعنی وہاں پر ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کمی کی طرف آ گئے، اس کو کیا کہا؟ مکہ کہا. لیکن جب بلد الحرام کہا تو اس کو ہلاکت سے نکال کر لغت والوں نے کیا معنی دیا؟ لأنها تنقص الذنوب وتنفيها. یہ ایک ایسی جگہ قرار دیا جس میں معصیت الہی کرنے والے جب وہاں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور معاف کو اس سے محو کیا جاتا ہے. اس کو کیا کہا؟ مکہ. مکہ کے بہت سارے اسماء گرامی ہیں، اس میں مختلف اسماء ذکر کیے گئے ہیں. اس میں سے ایک مکہ کے لیے جو نام دیا ہے وہ ام القریٰ ہے. ام القریٰ اللہ تعالیٰ نے خود اس مکے کو ام القریٰ سے نام دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے. سورہ اعراف آیت 11 میں فرماتے ہیں وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. آپ کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ڈرائے قریٰ والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو. یہ نام گزاری کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. سورہ شورا میں آیت 7 میں ارشاد گرامی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اس کا ترجمہ نہیں کرتا ہوں، آسان ہے. لیکن اس کو ام القریٰ کیوں کہا؟ اعظم القریٰ شأناً، شان کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے دوسرے قریوں سے زیادہ کیا تھے؟ بافضیلت تھے. حوالہ جس کو میں نے اخذ کیا ہے موسوعۃ العتبات المقدسہ، یہ وہاں سے لیا تھا. اس کا دوسرا نام بلد الامین ہے. ایک نام مکے کا بلد الامین کا لقب دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ بلد امین کا لقب اس مکے کو ملا ہے. یہ ان تمام کا ترجمہ نہیں کرنا کیونکہ سارے طالب علم ہیں. سورہ 3 آیت 1 سے 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بلد میں ارشاد ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. یہ اشارہ ہے رسول کی طرف. اے رسول، قسم ہے اس بلد کی جس میں آپ ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی کہا کہ آپ کے آبا و اجداد بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے اور رسول کے اس بلد کے ساتھ قسم کھائی ہے اور یہ کہا وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. آگے جانا مقصود نہیں. تیسرا نام مکہ کے ناموں میں سے ایک نام بکہ ہے. ایک بکہ مشہور ہے اس روایت کے حوالے سے، وہ روایت بیان نہیں کروں گا. سمیت لأنها تبکہ آفاق الجبارین. یہ بکہ کیوں کہا؟ چونکہ اذا الحدوا فیہا الظلم، اس میں ظلم کی انتہا تھی. ظلم کا جو ہے انتہا تھا، وہاں پر زیادہ ظالم تھے، غریبوں پر ظلم ہوتے تھے، اس وجہ سے وہاں پر بکہ کہا. اس نام یہ نام بھی قرآن مجید میں کیا ہے آیا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. قرآن نے اس نام کو بھی کیا کیا ہے؟ اسی قرآن کو اسی نام سے یاد کیا ہے. جب خداوند عالم نے اس سرزمین کو شرافت دی، تمام سرزمین سے اس کو افضل قرار دیا، تو اس کو آخری نام سے موصول کیا. وہ کیا ہے؟ بیت الحرام قرار دیا. اس کو بیت الحرام قرار دیا. ابو الولید ارزقی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوری اسناد کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے. انہ قال، آپ فرما رہا ہے ان اللہ تبارک و تعالی بعث ملائکتہ فقال ابنوا لي بيتا في الارض امثال البيت وقدره وامره الله من في الارض من خلقه ان يطوفوا به كما يطوف اهل السماء بالبيت المعمور وكان هذا قبل خلق آدم. مصالح الابصار میں روایت آئی ہے
اس میں فرماتے ہیں خداوند عالم نے اپنے ملائکہ کو جو مبعوث کیا تو ملائکہ سے ارشاد کر کے آپ نے فرمایا، خداوند عالم نے فرمایا کیا؟ ابنوا لی بناء فی الارض، زمین میں ایک ایسی زمین کو انتخاب کر لے، ایک بیت کو میرے لیے تعمیر کر لے۔ اور امر ہوا اس کو تیار کرنے کے بعد، کیونکہ اس وجہ سے آسمان والوں کے لیے تو طواف کرنے کے لیے بیت معمور ہے، تو زمین والے خالی ہے اس فضیلت سے، تو ان کو فضیلت دینے کے خاطر بیت معمور کے بالکل کیا ہے، نیچے سائڈ پہ بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے، مخلوق ارض اس کے آ کر اس کے طواف کرے اور کیا کر لے، اس کی زیارت کر لے اور مستفید ہو جائے۔ اسی وجہ سے علماء میں آیا ہے نا، لیٹ کے بھی نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے، دروازہ کھول کے نماز پڑھنا صحیح ہے یا یہ تمام مربوط ہے اس بیت معمور کے ساتھ۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ضرور بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور اس سرزمین پر شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب حکم ہوا ان طہر بیتیا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ایک عبادت گاہ قرار دیا، اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ آیت 125 میں یہ ارشاد گرامی ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، یعنی مرجع خلائق قرار دیا اس بیت کو، مثابہ سے مراد مرجع خلائق قرار دیا لوگوں کے لیے اور امن کا جگہ قرار دیا۔ وَاتَّخِذُوا، اور پیغمبر سے ارشاد ہے، اے پیغمبر آپ لے لے من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی قرار دے دیں، کیونکہ اعلان نبوت کا جب مرحلہ آیا تو یہی حکم ہوا۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ اور اللہ نے اس سرزمین کو حضرت ابراہیم کی دعا سے مأمون اور اس میں رہنے والوں کو فراوانی رزق عطا کیا۔ اور اس آیت میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب دیکھو اس میں پوری دعا ہے حضرت ابراہیم کی طرف سے، جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وہاں پر چھوڑا آیا تو آپ نے یہ دعا کی، اور اللہ نے اس بیت اللہ کی زیارت کو واجب قرار دیا لوگوں پر۔ کہاں سے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران آیت 97 میں ارشاد ہے۔ لیکن پیغمبر کتنا اس زمین سے محبت کرتے تھے۔ مکہ احب بلد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا واللہ انکی ارض اللہ وانکی لا احب ارض اللہ الی ولو لم اخرج ما خرجت انها لم تحل لأحد كان قبلی ولا تحل لأحد كان بعدی۔ ترجمہ آپ لوگ خود سوچتے جائیں۔ وما احلت لی الا ساعة من نہار ثم هي حرام لا يعضد شجرها ولا يحتش خلالها ولا تلتقط ضالتها الا لمنشد۔ روایت آخر میں وقال علیہ السلام من صبر على حر مکہ ساعة تباعدت عنه جہنم مسیرة 100 سنة عام وتقربت منه الجنة 100 عام۔ خود ساری اس زمین کے لیے فضیلت ہے، یہ فضیلتیں آپ خود سوچ لیں کس کی وجہ سے تھی۔ یہ معجم البلدان جلد 5 183 صفحہ میں یہ ارشاد ہوا۔ پیغمبر اکرم کی تعظیم اس زمین کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے درمیان میں کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف رخ کر کے ارشاد فرماتے ہیں انی لأعلم ما وضع اللہ عز وجل فی الارض بیتا احب الیہ منکا وما فی الارض بیتا احب الیہ منکا وما فی الارض بلد احب الی منکا وما خرجت عنک رغبتا ولكن الذین کفروا هم اخرجون۔ یہ دوسری حدیث ہے، پیغمبر اکرم نے اعتذار کی اس زمین سے، میں اپنی مرضی سے یہاں سے نکلا نہیں ہوں بلکہ مجھے نکالا گیا۔
میں معذرت خواہ ہوں. اور آپ جاتے وقت بار بار مکے کی سرزمین کو رخ کر کے آپ روتے تھے اس وقت. یہ دوسرے حدیثوں میں موجود ہے. وفیہ یقول الشاعر، اور اسی کے بارے میں شاعر کا ایک شعر بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی سنتے جائیں. ارض بها البيت المحرم قبلة للعالمين له المساجد تعذب، حرم حرام ارضها وسيودها والصيد في كل البلاد محلل، وبها المحلم وبها المشاعر والمناسك كلها، والى فضيلتها البرية ترحل. برية سے مراد تمام لوگ مراد ہیں. والمسجد العالي المحرم والصفا والمشعران لمن يطوف ويرحل، چونکہ احکام حج میں دو مشعر کا ذکر کیا ہے. وبمكة الحسنات ضعف اجرها وبها المسيء عنه الخطايا تغسل، چونکہ بیت الحرام کہنے کے بعد ہر آنے والے گناہگار کے گناہ معاف ہو جاتے تھے وہاں پر. سبحان اللہ. اس میں رہنے والے کون تھے سب سے پہلے؟ تو فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والد ماجدہ اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ پاکیزہ عورتوں میں سے تھی. حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو وہاں چھوڑ دیے اور اس وقت اس دعا کی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا آخر الى دعا ہے. لیکن حیات دینیہ کے بارے میں اس مکہ میں رہنے والوں کے دین کیا سچویشن تھے دین کے حوالے سے، کس عبادت کے، کس خدا کے وہ کیا تھے ماننے والے تھے. دین کے اعتبار سے مکہ بت پرستوں کا مرکز تھا، یعنی بت وہاں پر سارے تھے، بت پرستوں کا مرکز تھا. اس کی اصل وجہ جہالت اور نادانی کے سبب ہی طریقہ بدل چکا تھا. اس کی اور کوئی وجہ نہیں تھی بت پرستی کا، فقط جہالت ہی جہالت تھے. نادانی میں لوگ یہی کیا کرتے تھے. اس وقت ابو سفیان اموی خاندان کا عمید تھا. یہ ابھی جو کتاب میں نے یہاں پہ نسل نہیں کیا ہے، عمید تھا، خاندان کا بہت بڑا تھا وہ. جب ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کی طواف کرتے ہوئے دیکھا، جب آپ کھڑے ہو کر طواف کرتے تھے، رسول اللہ کے مبارک زبان پر یہ کلمات جاری تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اس وقت ابو سفیان لعنت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ یہ علی حبل کو اوپر کر. یہ کہہ رہے لا شریک لک، ہمارے پاس اور بھی خدا ہے، تم لوگ حبل کو کیا کر لے، تھوڑا اوپر کر لے، حبل کو بلند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی بات سنی تو فرمایا یا ابا سفیان، اے سفیان تم یہ نہ سمجھو کہ حبل کو اوپر کرنے سے اوپر ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے اللہ اعلی و اجل. یہ خصال جلد نمبر 3 اور 398 صفحہ پر یہ سب ہوتی ہے روایت. انصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الماوردی انه اے النبی من سلالت آباء کرام لیس فیہم مرتزل بل کلہم سادہ. یہ ماوردی کی روایت سے یہی سمجھ میں آ جاتے ہیں پیغمبر کے اسلاف شامخہ میں، اسلاف میں کوئی بھی رزیلہ کوئی صفت رکھنے والے لوگ نہیں تھے. کلہم سادہ قادہ وشرف النسب وطہارت المولد من شروط النبوہ. چونکہ شرائط انبیاء میں سے ایک شرط کیا ہے؟ مولد الطہارہ ہے. ہم تو امام جماعت کے لیے مولد کیا ہے؟ شروط میں سے ایک مولد طہارت ہے. فقیہ کے لیے مولد کیا ہے؟ شرائط میں سے ایک مولد طہارت ہے. تو ایک نبوت کے لیے طہارت کی شرط نہیں ہے. یہ جو اعتراض کرنے والے رسول کے آباء و اجداد پر بہتان لگانے والوں کے لیے ایک جواب ہے. ہم تو ایک امام جماعت کے لیے کیا ہے، ہمارے پاس ایک شرط ہے، وہم ہاشم، سب سے پہلا آباء و اجداد میں سے ایک ہاشم ہے. بس ابھی ختم ہونے والے ہیں. دوسرا کیا ہے، ہاشم کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا. دوسرا عبد المطلب. اصل الفاظ یہی عبد المطلب نہیں ہے، عبد المطلب. آپ حضرت ابراہیم کے دین پر عمل کرتے تھے، آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، آپ اللہ ہی کی عبادت انجام دیتے تھے. اس کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان عبد المطلب كان لا يستقيم بالازلام ولا يعبد الاصنام ولا يأكل ذبح على النصب ويقول انا على دين ابي ابراہیم. بحار الانوار صفحہ 77 میں یہ ارشاد گرامی ہے. اعادہ
ابھی ختم ہو رہا ہے. حضرت عبد المطلب کے کرامات میں سے کچھ کرامات کو ذکر کیا ہے کتابوں نے. ان کرامات میں سے ایک بئر زمزم کو واپس لانا ہے. بئر زمزم چونکہ جنگ و جدال کی وجہ سے زمانہ بہت زیادہ گزرنے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا. بند ہوا تھا یہ بئر. یہ چشمہ بالکل ڈوب گیا تھا زمین میں. لیکن ہمیں معلوم ہے حجاج کو اس وقت زمانے میں حجاج ہوتے تھے لیکن طریقہ الگ تھا. آنے والے کعبہ کی زیارت کو آنے والوں کی مہمان جو ساقی تھے وہ عبد المطلب کے ذمہ داری تھے. آپ کے خاندان کیا کرتے تھے؟ ساقی تھے، آپ لوگ پانی پلاتے تھے. مکہ میں بہت سارے زمانہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی بہت قلت ہو گئی. اس قلت کی وجہ سے آپ محروم تھے بہت زیادہ. آپ غمگین تھے. کیوں؟ آنے والوں کی ضیافت نہ کرنے والا وہ بھی عرب کا ہو تو اس کی ضیافت میں کمی نہ ہو جائے تو بندہ محروم ہوتا ہے. اور آپ اسی غمزدہ حالت میں سوتے تھے. یہی حالت کچھ ہوا تھا. ایک دن آپ کو ایک خواب دیکھنے میں آیا. ایک درود محمد علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد.